أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوب آپ سب مومنات کی خدمت میں ماہ رجب کی آمد جو ابھی عنقریبی ہے، بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی کہ جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ یہ مہینہ بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ ماہ رجب وہ مہینہ ہے کہ جو خدا کے نزدیک جس مہینے کی بہت زیادہ فضیلتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، اور اس مہینے میں کچھ مخصوص اعمال بھی ذکر کیے گئے ہیں، اور بالخصوص اول 10 دنوں میں جو ماہ رجب کے اول 10 دن ہیں اس میں بہت سے مخصوص اعمال ذکر کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آج جو اس جلسے میں انہی اعمال کی طرف، اور سب سے پہلے تو اس مہینے کی فضیلت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کریں گے۔ یہ مہینہ آپ دیکھیں اتنا بفضیلت ترین مہینہ ہے کہ اس مہینے کو ماہ خدا بھی کہا جاتا ہے، یعنی خدا کا مہینہ۔ یعنی یہ ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان، اگرچہ یہ تینوں مہینے جو ہیں وہ بہت ہی بافضیلت ترین مہینے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ان تینوں مہینوں میں جس مہینے کو خدا کا مہینہ کہا گیا ہے وہ مہینہ ماہ رجب کا مہینہ ہے، کہ ماہ رجب کو ماہ خدا کا مہینہ کہا گیا، ماہ شعبان کو ماہ پیغمبر کہا جاتا ہے، اور ماہ رمضان کو ماہ امت یعنی امت کا مہینہ۔ اس مہینے کا ایک اور جو ہے، اس مہینے کے کئی نام روایتوں میں ذکر ہوئے ہیں، کہ جس میں سے ایک نام جو ہے وہ شہر اللہ العصب ہے، یعنی اس کو ماہ عصب بھی کہا گیا ہے۔ عصب کے معنی کیا ہے؟ عصب کے معنی ہوتے ہیں جب کسی چیز کو کسی چیز کے اوپر جب گرایا جاتا ہے تو لفظ بولا جاتا ہے، ایک دفعہ کہا جاتا ہے گرانا، اور ایک دفعہ کہا جاتا ہے انڈیلنا۔ ماہ رجب جو ہے اس کو عصب کہا گیا ہے، کہا کہ عصب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو انڈیل دینا۔ انڈیل دینے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یعنی پورا وہ اس کے اوپر گرا دیا جاتا ہے، یعنی گرانے میں کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب کسی چیز کو انڈیل دیا جاتا ہے تو یعنی کہ وہ پورا گرا دیا جاتا ہے۔ یعنی اس مہینے میں اللہ اپنی رحمت کو اپنے بندوں پر جو ہے وہ پوری طرح سے اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے، پوری طرح سے انڈیل دیتا ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں پر اپنی پوری رحمتیں جو ہے وہ انڈیل دیتا ہے۔ اس مہینے کو ماہ اصل بھی کہا گیا ہے، واصل جس کا لفظ استعمال ہوا ہے، شہر اللہ الواصل۔ واصل کا مہینہ ہوتا ہے وہ مہینہ کہ جس میں کسی طرح کا کوئی شور و غل نہ ہو، کیونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنگ کرنا، جدل کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا خدا بند عالم نے حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ صرف اسلام میں نہیں تھا بلکہ زمانے جاہلیت میں بھی ہم دیکھتے تھے کہ اس مہینے کا لوگ احترام کرتے تھے، کہ چاہے کتنی بڑی سے بڑی دشمنی ہوتی تھی لیکن ماہ رجب کے مہینے میں رجب کا احترام وہ اس طرح سے کرتے تھے کہ اس مہینے میں وہ اپنی دشمنیوں کو بھول جاتے تھے۔ اس مہینے کا احترام اس طرح سے کرتے تھے کہ اس مہینے میں کوئی جنگ اور جدال نہیں ہوتی تھی۔ اور اسی طرح سے اس مہینے کا ایک اور نام جو ہے وہ اسم ہے، سواد سے، الف سواد میم، اسم بھی کہا گیا ہے، شہر اللہ الاسم۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے وہ مہینہ کہ جس کی عظمتوں کو کوئی درک نہیں کر سکتا ہے، یعنی یہ مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت کو کوئی جو ہے وہ درک نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے دیکھیں روایتوں میں ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ ماہ رجب کو میں نے ایک رسی کی طرح قرار دیا ہے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان، یعنی میں نے ماہ رجب کو وہ رسی کی ریسمان کی مانند قرار دیا ہے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان، جو بھی اس رسی کو تھام لے گا وہ بے شک مجھ تک پہنچ جائے گا۔ یعنی اس مہینے کو اگر کسی نے درک کر لیا، اس مہینے کے برکتوں سے، رحمتوں سے اگر کسی نے صحیح استفادہ کر لیا تو بے شک وہ خدا تک پہنچ جائے گا، وہ تقرب اللہ تک جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ اور یہ مہینہ اتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ آپ دیکھیے خدا نے اسی مہینے کو لیلۃ الرغائب بھی اسی مہینے میں قرار دیا ہے، رغبتوں کی رات، آرزوؤں کی رات بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں قرار دیا ہے۔
اور اس کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے اس مہینے کی کہ اس میں عبادتوں کی، خدا سے راز و نیاز کی، خدا کی بندگی کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور بالخصوص جو ہے اس مہینے میں روزہ رکھنے کا ثواب، بہت زیادہ روزہ رکھنے کا ثواب جو ہے وہ روایتوں میں ذکر ہوا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ رجب بہشت میں ایک نہر کا نام ہے، بس جو بھی اس نہر سے پروردگار عالم اسے ہی استفادہ کرنے کا جو ہے وہ حکم دے گا کہ جو اس مہینے میں روزہ رکھنے والا ہوگا۔ بس یہ رجب جو ہے وہ بہشت کی نہر کا نام ہے، اور جس کی خصوصیت کیا ہے اس نہر کی کہ کہا وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگی، شہد سے زیادہ شیریں ہوگی، اور اس نہر سے وہی لوگ استفادہ کر پائیں گے، اس نہر سے وہی لوگ سیراب ہو پائیں گے کہ جو ماہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوں گے۔ یا ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب روز قیامت برپا ہوگی تو ایک منادی ندا دے گا، اور کیا ندا دے گا؟ وہ کہے گا این الرجبیون، این الرجبیون، کہاں ہیں وہ ماہ رجب میں اہتمام کرنے والے، کہاں ہے وہ ماہ رجب کے عبادت گزار بندے؟ اور پھر کہا کہ ایک گروہ کو اٹھایا جائے گا، اور اس انداز میں وہ گروہ جو ہے وہ وادی محشر میں وارد ہوں گے کہ ان کے چہروں سے ایسا نور ساطع ہوگا کہ جو تمام اہل محشر کی آنکھوں کو خیرہ کر دے گا، اور ان کے سروں پہ شاہی تاج ہوں گے جس میں زمرد و یاقوت اور جو ہے وہ یاقوت اور قیمتی پتھروں کو نصب کیا گیا ہوگا، جو ان کے تاج ان کے سروں پر ہوں گے، اور انہیں شاہی لباس پہنایا گیا ہوگا، اور دائیں طرف 1000 فرشتے، بائیں طرف 1000 فرشتے اس کے استقبال اور اس کی تعظیم میں کھڑے ہوں گے اور اسے مبارکباد پیش کر رہے ہوں گے، اور پھر آواز قدرت آئے گی، اے میرے بندو، مجھے میری عزت و جلالت کی قسم، آج میں تم کو وہ مقام عطا کروں گا کہ جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، آج تمہیں ایسے باغات میں عطا کروں گا جس کے نیچے سے ایسی نہریں جاری ہوں گی کہ جس کو تم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور تم ہمیشہ ہمیشہ اسی باغ میں اور اسی جنت میں، اسی بہشت میں رہو گے۔ اس لیے، اور یہ کس لیے تمہیں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ تم نے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے اس مہینے میں روزہ رکھا کہ جس مہینے کو میں نے محترم بنایا تھا۔ تم نے ماہ رجب کے مہینے کا اہتمام کیا، ماہ رجب میں تم نے عبادتیں کی، ماہ رجب کے مہینے میں تم نے روزہ رکھا ہے، اور پھر پروردگار عالم فرشتوں کو خطاب کرے گا اور کہے گا اے فرشتوں، میرے ان بندوں کو جنت میں داخل کر دو، اور پھر یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ بہشت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ماہ رجب میں اہتمام کرنے والوں کو، ماہ رجب میں عبادت کرنے والوں کو، اور بالخصوص ماہ رجب میں روزہ رکھنے والوں کو پروردگار عالم کیا اجر عطا کرے گا کہ ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ امام نے ایک دوسری جگہ پر فرمایا کہ یہ ثواب کس کے لیے؟ یہ ثواب ان کے لیے جو ماہ رجب میں صرف ایک دن روزہ رکھے۔ آپ تصور کریں کہ جو صرف ایک دن روزہ رکھے، چاہے اول ماہ میں، چاہے وسط ماہ میں، چاہے آخر ماہ میں، اس کو یہ ثواب ہے۔ تو اگر کوئی جو ہے وہ 2 3 یا پورے مہینے روزے رکھے تو اس کا ثواب، اس کا اجر تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ بس اس لیے کوشش ہمیں یہ کرنی کہ اس مہینے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے عبادتیں کریں اور روزے کو بھی ضرور رکھیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں نقل فرمایا ہے کہ خدا نے 7ویں آسمان پر ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے کہ جس کا نام دائی ہے۔ دائی کا مطلب ہوتا ہے دعوت دینے والا، کہ اللہ نے اس فرشتے کو 7ویں آسمان پر مقرر کر دیا ہے، اور جب بھی رجب کا مہینہ دیتا ہے، خوشا بحال وہ لوگ کہ جو ان شبوں میں عبادتیں کرتے ہیں، خوشا بحال وہ لوگ کہ جو ان شبوں میں اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں، خوشا بحال وہ لوگ کہ جو اس مہینے میں روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ان بندوں کو مبارکباد دیتا ہے، وہ ان کی تشویق کرتا ہے، اور پھر جو بندہ اللہ کی راز و نیاز میں مشغول ہوتا ہے تو پھر آواز آتی ہے، خدا کی آواز آتی ہے کہ یہ میرا بندہ ہے جو اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے
میری عبادت کر رہا ہے، جس مہینے کو میں نے اپنے لیے محترم مہینہ قرار دیا ہے، بس وہی میرا ہم نشین ہوگا جو میں اسی کا ہم نشین ہوں گا کہ جو میرا ہم نشین ہوگا، میں اسی کا مطیع ہوں گا جو میرا اطاعت گزار اور فرما بردار ہوگا، اور اس مہینے میں جو بھی مجھ سے مغفرت طلب کرے گا، جو بھی مجھ سے جو کچھ مانگے گا، میں اسے ضرور عطا کروں گا، کیونکہ یہ مہینہ بھی میرا ہے، یہ بندہ بھی میرا ہے، اور یہ رحمت بھی میری ہے۔ بس جو مجھ سے جو مانگے گا میں اسے اس مہینے میں ضرور عطا کروں گا۔ اگر وہ مغفرت طلب کرے گا تو میں خدا اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اگر وہ ہدایت طلب کرے گا تو میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی ہدایت کروں گا۔ بس عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، خود سازی کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، اپنے نفس کی تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان چند اعمال انجام دے کر اپنے لیے پروان بہشت کو صادر کروا سکتا ہے، یعنی اپنے نام پر جنت لکھوا سکتا ہے، یقین کے ساتھ اپنے نام پر جنت لکھوا سکتا ہے۔ بس اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں چند اعمال انجام دینے ہیں کہ اس مہینے میں اگر ہم ان اعمالوں کو انجام دیں گے انشاءاللہ تو پروردگار عالم ہم سب کے لیے جو ہے وہ جنت کا پروانہ صادر کر دے گا، اور خدا کی رحمت، خدا کی مغفرت، خدا کی فضل و کرم ہمارے شامل حال ہو جائے گا۔ تو اس مہینے کے کچھ اعمال جو ہیں وہ مشترک اعمال ہیں، اور کچھ اعمال مخصوص اعمال ہیں کہ اس کا اہتمام ہمیں اپنے آپ کو اول ماہ سے ہی کرنا ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ جلسہ بھی اسی لیے رکھا ہے تاکہ ہمیں ماہ رجب کی فضیلتوں کا اندازہ ہو جائے، تاکہ ہم جب ماہ رجب کے مہینے میں داخل ہوں تو پوری معرفت کے ساتھ داخل ہو سکے، اور پوری معرفت کے ساتھ ان اعمال کو ہم بجا لائیں۔ تو اس کے اعمال جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک مشترک اعمال ہے اور کچھ جو ہیں وہ مخصوص اعمال ہے۔ مشترک اعمال جو تمام دن و رات آپ انجام دے سکتے ہیں، جیسے کہ اعمال مشترک میں ہے کہ یا من یملک حوائج السائلین، یہ دعا مفاتیح الجنان میں موجود ہے کہ اس مہینے کے ہر نماز کے بعد اس دعا کو جو ہے وہ ضرور پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یا دوسری جو دعائیں مخصوص جو رجب کے مہینے میں پڑھنے کے لیے دعا جس کی تاکید بہت زیادہ معصوم نے کی ہے، وہ دعا یا من ارجو لکل خیر ہے، کہ جو ہر نماز کے بعد اس دعا کی تاکید کی گئی، اور اس دعا کو آپ جب پڑھیں تو اس کے ترجمے پر بھی ضرور غور کریں۔ آپ دیکھیں کتنا بہترین اس دعا کا جو ہے وہ معنی بیان کیا گیا ہے کہ انسان جب اس دعا کو پڑھتا ہے تو دل سے اس کے یہ الفاظ نکلتے ہیں، یا من ارجو لکل خیر، اے وہ خدا جس سے ہر خیر کی امید کی جا سکتی ہے، یعنی جتنی بھی اچھائی، نیکی، خیر کی امید اگر کسی سے کی جا سکتی ہے تو وہ اسی خدا سے کی جا سکتی ہے۔ اور اسی دعا میں آگے جو ہے وہ معصوم فرماتے ہیں یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، اے وہ خدا جو ہمارے قلیل سے عمل پر ہمیں کثرتوں سے عطا کرنے والا ہے۔ بے شک آپ دیکھیے کہ ہم خدا کے مقابل میں کتنے اعمال انجام دیتے ہیں، چند رکعت نمازیں پڑھ لیتے ہیں، تھوڑے سے قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، یا مثلا یہ مخصوص ایام میں ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، تو بہت مختصر سے اعمال ہم انجام دیتے ہیں، لیکن خدا جس اس مختصر سے اعمال پر ہمیں کثرتوں کے ساتھ جو ہے وہ ثواب عطا کرتا ہے، یعنی ایسے اتنے ثواب عطا کرتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو معصوم کہتے ہیں یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، اے وہ خدا جو ہمارے قلیل سے عمل پہ ہمیں کثرتوں سے عطا کرنے والا ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں یا من یعطی من سأل، اے وہ خدا جو اسے عطا کرتا ہے جو اس کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے۔ جو بھی خدا سے انسان مانگتا ہے خدا اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ اور پھر اس سے بھی اہم جملہ اس کے بعد امام فرماتے ہیں یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرف، اے وہ خدا جو اسے بھی عطا کرتا ہے جو اس سے نہیں مانگتا، جو اس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، یا جو اسے نہیں پہچانتا اس سے بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں جو خدا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو خدا کو نہیں پہچانتے، جو خدا کی معرفت نہیں رکھتے ہیں، کیا خدا نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، خدا انہیں بھی نوازتا ہے، خدا انہیں بھی عطا کرتا ہے۔ تو خدا کی عظمت
खुदा की बुजुर्गी, खुदा की नेमतों का जिक्र इस दुआ में हुआ है। लिहाजा इस दुआ को इस माह में मखसूस दुआ जो है ये इस महीने की इसे पढ़ने की बहुत ताकीद की गई है। और 100 मरतबा जो है वो मखसूस आमाल में जो है वो 100 मरतबा इस्तगफार पढ़ने की ताकीद की गई है। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु वहदहु ला शरीक लहु व अतूबु इलैह। इस इस्तगफार को कहा कि 100 मरतबा अगर कोई पढ़ता है तो और आखिर दिन जो है उसका सदका निकाल कर जो है वो किसी जरूरतमंद को देता है तो खुदा की तमाम रहमतें और मग़फ़िरत उसके। तो भाई इस इस्तिग़फ़ार को पढ़ता है, पूरे महीने में हमें पढ़ना है 100 मरतबा या 400 मरतबा का। अगर 400 मरतबा कोई पढ़ता है तो उससे शहीदों का अजर अल्लाह अता करेगा। बस कोशिश करें कि ये इस्तिग़फ़ार ज़रूर अपनी नमाज़ों में एक रूटीन बना लें कि हमें इन माह रजब की नमाज़ों में इस इस्तिग़फ़ार को ज़रूर पढ़ना है। आप डिवाइड कर लीजिए कि इतने-इतने इस्तिग़फ़ार हमें हर दिन पढ़नी है। और 1000 बार इस महीने में ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकीद की गई है पढ़ने की। ला इलाहा इल्लल्लाह 1000 बार पूरे महीने में पढ़ने की बहुत ज्यादा ताकीद की गई है। और 70 मरतबा नमाज सुबह के बाद अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह 70 मरतबा हर नमाज के बाद इस इस्तिग़फ़ार को भी पढ़ने की ताकीद की गई है। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे अमाल हैं जो आप मफातिहुल जनान में देखिएगा, कुछ दुआएं हैं कि वो दुआओं को भी इंशाअल्लाह कोशिश करें इस महीने में जरूर पढ़ें। बहुत मुख्तसर मुख्तसर से दुआएं हैं और बहुत मुख्तसर सा अमाल है कि जिसको अगर हम इंसान इस महीने में पढ़ने की आदत बना ले तो इंशाअल्लाह के परवरदिगार हम सब की मग़फ़िरत फरमाएगा और इंशाअल्लाह जन्नत का परवाना हमारे लिए सादिक कर देगा। और इसके अलावा इस माह की मखसूस नमाजें भी हैं। आप देखिए ये माह बहुत ही ज्यादा फजीलतों वाला महीना है और इसकी सबसे बड़ी जो अजमत इस महीने की है, आप देखिए कि खुद इस महीने में 4 मासूम इमामों की विलादत है। ये महीना 4 मासूम इमामों की विलादत का महीना है, जिसमें पहली रजब जो है वो इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की, फिर इमाम हादी अलैहिस्सलाम की, फिर इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की और फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख इस महीने में आती है। यानी 4 मासूम इमाम की विलादत इस महीने में हुई है। तो आप सोच लीजिए कि ये महीना कितना फजीलत वाला, कितना फजीलतों वाला महीना है कि खुद मौलाए मुत्तकियान की विलादत इस महीने में हुई है। 4 मासूम इमामों की विलादत इस महीने में हुई है। तो इस माह की मखसूस नमाजें भी हैं जो कि हर इमाम की विलादत के दिन है। और अव्वल माह जो है वो मखसूस नमाज है। उसके बाद जो है वो अव्वल शब जुमा इसकी जो है वो बहुत अहम है। ये शब जुमा जो है वो बहुत अहम शब जुमा है कि इसको लैलतुल रगाइब भी कहा गया है। लैलतुल रगाइब, रगाइब का जमा है रगबत की, यानी रगबतों की रात, यानी आरजुओं की रात। ये वो रात है कि जिसकी इतनी ज्यादा ताकीद की गई है कि अल्लाह इस रात में अपनी रहमतों का दरवाजा अपने बंदों पर खोल देता है। और रिवायत में है कि बंदे आसमान वालों की इबादतों में शामिल हो जाते हैं। यानी अल्लाह इस तरह से रहमत के दरवाजे खोल देता है कि बंदा जमीन पर अल्लाह की इबादत कर रहा है मगर वो आसमान वालों की इबादतों में शामिल हो जाता है। यानी आसमान पे जितने फरिश्ते अल्लाह की इबादत में मशगूल होते हैं, इस रात में इबादत करने वाला गोया आसमान के फरिश्तों के साथ उनकी इबादतों में शामिल हो जाता है। तो बहुत ज्यादा इस महीने इस अव्वलीन शब जुमा की जो है वो इबादतों का सवाब रिवायतों में नक्ल हुआ है। और रिवायत कहती है कि इस रात को बिल्कुल भी जो है वो गफलत में ना गुजारे बल्कि इस रात के लिए खास एहतमाम करें। और इस रात का अमल जो है वो करने से पहले हमें रोजा भी रखना होगा। तो लिहाजा पहली शब जुमा जो है वो हम रोजा रखें। और मगरिब और इशा के दरमियान में 12 रकत नमाज है कि हर रकत में 1 मरतबा अलहम्द, 3 मरतबा इन्ना अंजलना और 12 मरतबा जो है वो सूरह कद्र जो है वो उसको सॉरी सॉरी सूरह तौहीद पढ़नी है। 3 मरतबा इन्ना अंज़लना और 12 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ना है। और फिर वो नमाज भी तकरीबन जो है मफातिहुल जनान में इंशाअल्लाह मौजूद है, आप सब उसमें देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद है कि साथ-साथ 70 मरतबा जो है वो सजदे में, फिर सजदे से उठ के फिर सजदे में जाना है। और इस तरह से वो छोटा-सा जो है
الملائکۃ والروح، اس کی تلاوت کرنی ہے. تو اس طرح سے اس کی یہ 12 رکعت نماز جو ہے وہ ہمیں ادا کرنی ہے. اس آسمان ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں. رغائب کی شب میں خانہ خدا کے پاس آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور خانہ خدا کا طواف کرتے ہیں، اور پھر آواز قدرت آتی ہے، فرشتوں تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس روایت کہتی ہے کہ اس وقت فرشتے کہتے ہیں پروردگارا، آج کی شب جو عبادت کرنے والے تیرے بندے ہیں، ہم چاہتے ہیں تو انہیں معاف کر دے، تو ان کی مغفرت فرما. اور اس وقت آواز قدرت آتی ہے، میں نے اپنے ان بندوں کو معاف کر دیا. یعنی شب لیلۃ الرغائب میں تمام عبادت کرنے والوں کو اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرماتا ہے. بس اس مہینے میں شب جمعہ، پہلی شب جمعہ لیلۃ الرغائب ہے، اس کا خاص اہتمام کیجیے. اور اس کے علاوہ جو ہے پھر 13 رجب ہے، 15 رجب ہے، اس کے بعد 27 رجب ہے. اور یہ پورا مہینہ دراصل جو ہے وہ عبادتوں کا مہینہ ہے. اور پہلی ماہ کا جب چاند دیکھیں تو اس وقت ایک مخصوص دعا بھی پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. اگر وہ مل جائے تو ضرور اس دعا کو غسل کرنا، کہ چاند دیکھیں اس کے بعد غسل کریں اور پھر زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں. آپ دیکھیں زیارت امام حسین علیہ السلام ہر جگہ جہاں جو مخصوص ایسے ایام ہیں وہاں پر زیارت امام حسین پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. ہم بھی زیارت امام حسین پر جب مہینہ ختم ہو تب بھی زیارت امام حسین ضرور پڑھیں. اور پھر اس شب کے اول شب کے جو مخصوص اعمال میں ہے کہ مخصوص نماز ہے، پہلی شب کی نماز جو مخصوص ہے اس کو ادا کرے اور تمام رات عبادت میں گزارے. یعنی اب پہلی جو رجب کی شب ہے وہ شب عبادت کی شب ہے، اس شب تمام رات عبادت میں گزارے، جو ہے وہ شب بیداری کرے، عبادت میں گزارے. تو اس کے بعد جو ہے دوسرا اہم اعمال جو اس مہینے میں ہے وہ روزہ رکھنا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ مہینہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کا ثواب ہے. تو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اس مہینے میں ضرور روزہ رکھیں. لیکن روزے کے وہی احکام ہے کہ اگر ہمارے اوپر قضا ہمارے روزے ہیں تو ہم مستحب روزے کی نیت نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں اپنے قضا روزوں کی نیت کرنی ہوگی. کہ جو ہر ماہ رمضان میں لوگوں کے، خواتین کے خاص کر جو ہے وہ 5 6 7 روزے جو چھوٹ جاتے ہیں، اگر وہ ابھی تک آپ نے نہیں رکھے ہیں تو یہ ایام بہترین ایام ہے کہ ہم ان ایام میں رمضان آنے سے پہلے ماہ رجب اور ماہ شعبان کے اندر جو ہے ان روزوں کو ہم ضرور اپنے جو ہے وہ رکھ لیں، ورنہ ہمارے اوپر کفارہ جو ہے وہ واجب ہو جائے گا. تو ماہ رمضان سے پہلے پہلے جو ہے وہ ہمیں ان تمام روزوں کو ادا کر دینا ہے، اور یہ بہترین وقت ہے کہ ہم ان مہینوں میں اپنے ان تمام روزوں کی قضا کر سکتے ہیں. روایت میں ہے پیغمبر اکرم سے کہ جو اس مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے وہ خدا کی رضایت کا حقدار ہو جاتا ہے، کہ رضایت کا حقدار ہو جائے گا، اور جہنم سے 1 سال کی دوری کا پروانہ اسے مل جائے گا. اور جو 2 روزہ رکھتا ہے زمین و آسمان کی کوئی مخلوق اس کے عظمت کو درک نہیں کر سکتی جو 2 روزہ رکھتا ہے. اور جو 3 یا اس سے زیادہ روزہ رکھتا ہے کہا پروردگار عالم جنت کو اس پر واجب قرار دے دیتا ہے اور جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. تو آپ دیکھیں کتنا زیادہ روزہ رکھنے کا جو ہے وہ اجر و ثواب ہے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ اگر کوئی کسی مشکل کی وجہ سے روزے ہے یا کسی اور مشکل کی وجہ سے اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو روزے کی تسبیح پڑھے، استغفار کی، تو وہ ثواب اسے روزہ رکھنے والے کا ضرور حاصل ہوگا. تو بس کوشش کریں کہ اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھیں، اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ استغفار کی تسبیح جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ان ایام میں ضرور پڑھے. اور چوتھی جو چیز جو اس مہینے میں بہت زیادہ ذکر کی گئی ہے وہ ہے صدقہ دینا، ضرورت مندوں کا خیال رکھنا. جتنا ہو سکے اس مہینے میں صدقہ نکالیے اور اسے ضرورت مندوں تک پہنچائیں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کیجیے. آپ جتنا لوگوں کے کام آئیں گے پروردگار عالم اتنے ہی آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. روایت میں ہے کہ جو خدا کے لیے، خدا کی رضا کے لیے اس مہینے میں صدقہ دیتا ہے، کسی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے، تو کہا اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے اتنا عطا کرے، اتنا عطا کرے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا نہ کسی کان نے سنا ہوگا.
یعنی اللہ اسے اتنا عطا کرے گا. اور روایت بھی ہے یہ کہ اگر کوئی خدا کی رضا میں، خدا کی راہ میں ایک عدد خرما بھی دیتا ہے تو خدا اس ایک خرمے کے برابر بدلے میں اسے اجر عظیم عطا کرتا ہے. تو آپ دیکھیں ایک خرما کے بدلے میں اللہ جب اجر عظیم عطا کرتا ہے، تو اگر کوئی جو ہے اس مہینے میں جو ہے وہ اگر کسی ضرورت مند کی مدد کرے یا صدقہ نکال کر لوگوں کو دے تو کتنا اجر اللہ اس کو جو ہے وہ عطا کرے گا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. یعنی باقاعدہ روایت کے جملے ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اللہ اسے اتنا عطا کرے گا اپنے فضل و کرم سے. بس یہ کچھ مخصوص اعمال تھے. بس ہم کوشش کریں کہ جو ہے وہ ان ایام میں، ماہ رجب کے ایام میں داخل ہوں پوری معرفت کے ساتھ کہ خدا کے صالح بندے اس مہینے میں اپنی روح کی پاکیزگی، اپنے نفس کی تربیت کا خاص اہتمام کرتے ہیں. بے شک یہ مہینہ ہمارے نفس کی تربیت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ مقدمہ ہے شعبان اور رمضان میں داخل ہونے کا. آپ جانتے ہیں کہ ماہ شعبان اور پھر اس کے بعد ماہ رمضان جو ہے بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں داخل ہونے کے لیے یہ مہینہ مقدمہ ہے. بس اس مقدم نماز کے لیے مقدمہ ہے وضو. جب تک وضو نہ ہو نماز کامل نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی. وضو کیا ہے؟ وضو اپنے جسم کی طہارت کو کہتے ہیں. یعنی انسان اپنے اعضاء کو طاہر کرتا ہے، پاک کرتا ہے. جب پاک کر لیتا ہے تب وہ جو ہے وہ نماز میں داخل ہوتا ہے اور اس کی نماز مکمل ہوتی ہے. اسی طرح سے ماہ رمضان کی برکتوں سے، ماہ شعبان کی برکتوں سے استفادہ کرنے کے لیے ہمیں ماہ رجب سے داخل ہونا ہے. ماہ رجب مقدمہ ہے ماہ شعبان اور رمضان میں داخل ہونے کا. بس اس مہینے میں اپنے نفس کی ہم تربیت کریں، اپنے نفس کو پاکیزہ بنائیں، اپنے اعمال کو جو ہے وہ ہم صحیح کریں، اپنے گناہوں کو اپنے دامن سے پاک کرائیں، خدا کی بارگاہ میں رحمت اور بخشش کو طلب کریں کہ یقیناً خدا معاف کرنے والا ہے، خدا بخشنے والا ہے. اور یہ مہینے کو عید اولیاء الہی بھی کہا جاتا ہے. یعنی اولیاء الہی کی عید کا مہینہ ہے، عبادت و راز و نیاز کا مہینہ ہے، خضوع و خشوع کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے اور اپنے معشوق کے عشق میں گرفتار ہونے کا مہینہ ہے. تو انشاءاللہ کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے ہم سب عبادتوں کو انجام دیں اور خدا سے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم جو ہے وہ راز و نیاز کریں. خوب میرے خیال سے وقت اب زیادہ نہیں بچا ہے، تو بس آپ سب مومنات کے خدمت میں بس اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گی کہ ہاتھوں کو اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں بس یہی دعا کروں گی کہ پروردگارہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے استفادہ کر سکیں، اپنے نفس کو پاکیزہ بنا سکیں، اپنی روح کو پاکیزہ بنا سکیں. اے میرے پروردگار، ہم سب کے جتنے بھی گناہ ہیں، گناہان کبیرہ ہو صغیرہ ہو، پروردگارہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہے میرے مالک، ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے میرے مالک، ہم بہت گنہگار ہیں، بہت خطاکار ہیں میرے مالک. نہ چاہتے ہوئے بھی ہم بے پناہ گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں میرے پروردگار. یہ مہینہ جو ماہ رجب کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ، خدایا اس مغفرت کے مہینے میں تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں پاک و پاکیزہ ماہ رجب کے مہینے میں داخل فرما. پروردگارہ تجھ سے تیری مالک، اے میرے پروردگار جتنے بھی ہمارے مرحومین اس دنیا سے گزر گئے ہیں خدایا ان کے بھی تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی برزخ کی منزل کو آسان فرما. پروردگارہ انہیں جوارح میں معصومین میں جگہ عنایت فرما. اے میرے پروردگار بحق چہرتا معصومین کے دنیا میں جہاں جہاں محبان اہل بیت ہیں، شیعان حیدر قرار ہیں، ان کی جان و مال، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خدایا تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. خدایا ان کی مشکلات کو، اسلام کو نست و نابود فرما. خدایا فلسطین کے مسلمانوں کو ان کا حق، ان کی سرزمین واپس دلوا دے. اے میرے معبود قبل اول کو آزادی عطا فرما. اے میرے پروردگار ہمارے جوانوں کو عبادت گزار بنا، ہمارے جوانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کا پابند بنا. اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری بیٹیوں کو عبادت گزار بننے کی توفیق عطا فرما، ہماری بیٹیوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما.
اور سب سے آخر میں بس ہماری یہی دعا ہے پروردگارا اس مہدی زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اور تمام مومنات سے گزارش ہے کہ ابھی بھی جو خبر غم آئی ہے کہ مفسر قرآن شیخ محسن علی نجفی علی اللہ مقامہ کی جو ہے وہ رحلت ہو گئی ہے، آپ تمام مومنات ان کے بلندی درجات کے لیے خدا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان کی روح کو جو ہے وہ بخش دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ پروردگارہ اس سورہ فاتحہ کی جو ہم سب نے تلاوت فرمائی ہے، پروردگارہ اس سورہ فاتحہ کو چہاردہ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اور اس کا جو بھی اجر و ثواب ہے چہاردہ معصومین کے صدقے میں وہ مرحوم شیخ محسن علی نجفی علی اللہ مقامہ تعالی کی روح ہے کوشش کرتے ہیں، ان کی درجات میں اضافے کی پروردگارہ دعا کرتے ہیں۔ ہمارے اس بزرگ عالم دین کی روح کو شاد فرما اور یہ تمام ثواب ان کی روح کو پہنچا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اور سب مل کر جو ہے وہ دعا امام زمانہ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ کہ شاید یہ جلسہ بھی ختم ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجنا به۔